وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 15. من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی ہے ارادہ رکھتا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زینت کا، نوفی ہم پورا کر کے دیں گے، الیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی عمل کے بدلے جو نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہے تو اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے. فیہا اس میں، وہم اور وہ، فیہا لا یبخسون اس میں کمی نہ کیے جائیں گے، اور پورا کر کے دیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے. تو بیسیکلی یہ آیت ریاکاروں کے لیے ہے، جو دنیا کے فائدے کے لیے، دکھاوے کے لیے یا دنیا کے فائدے کے لیے کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کو ان کا فائدہ اور اجر ملے گا اور اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول کرتے ہیں جو صرف اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے، میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھ، جو عمل کر اللہ کے لیے کر، اللہ کی خوشی کے لیے. جب تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے، ہر وقت ہمیں جو ہے برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ہم نیکی کے اوپر تھمے رہتے ہیں تو پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کی نیت خراب کر دیتا ہے، اور پھر نیت جو ہے اس کی خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جب انسان کبھی کوئی نیکی کرتا ہے خود کی تعریف کے لیے، دنیا کو دکھاوے کے لیے، دنیا میں کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنی واہ واہی کے لیے، کچھ کہلانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، تو پھر اس کا عمل جو ہے آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ہی اس کو جو وہ چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں رہتا ہے. تو بیسیکلی یہ آیت ریاکاروں کے لیے ہے، اور کیونکہ ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھے اور ہمارے اعمال کا جو ہے جو ریوارڈ ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے. آمین. اولئک الذین لیس، یہی وہ لوگ ہیں، نہیں، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، الا النار سوائے آگ کے. کیونکہ نیک اعمال تو ختم ہو گئے، تو پھر اعمال دنیا میں ہی چلے گئے، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، آگ ہوگا. وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا، یعنی سب بیکار، سب فروٹ لیس ہو گیا. فیہا اس میں، یعنی اس دنیا میں، وہ باطل اور باطل ہے، یعنی سب کچھ مٹ گیا، ضائع ہو گیا. ما کانوا یعملون، جو کچھ ہے وہ عمل کرتے، یعنی اتنی محنت لگا کر کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا. تو اس آیت سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے نیتوں کو درست رکھنا چاہیے، چاہے چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو یا بڑا کام کیوں نہ ہو. اپنے آپ کی نظر میں یا دنیا کی نظر میں اپنے آپ کو پروف کرنا یا فلاں کہلانا یا کوئی بھی دنیا کی، اس کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے سب فروٹ لیس ہو جاتا ہے، سب اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. جب ہم کچھ لوگوں کو جو ہے آگے بڑھتے دیکھتے ہیں، گرو ہوتے دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ وہ جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں تو اتنا دین کا کام کر رہی ہوں اور پھر بھی مجھے کیوں ریوارڈز نہیں مل رہے. تو یہ آیت سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں یا دین کا کام نہیں، جو
چھوٹا سا چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، جیسے صلہ رحمی ہے یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، جب ہم وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ ہم کو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملتا ہے۔ دنیا میں لوگ جو گرو ہوتے ہیں، پنپتے ہیں، جن کو دیکھ کے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ارے وہ اتنے نافرمان ہیں، پھر بھی ان کو یہ کیوں یہاں پر اتنا اچھا رکھا گیا ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتے ہیں اس کا ریوارڈ یہیں پر دے کر یہیں پر جو ہے سب حساب کتاب ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں افمن کان علی بینۃ، کیا بھلا وہ شخص جو ہو اوپر ایک واضح دلیل کے، یعنی اب ایک واضح دلیل کے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا اگر ہم کسی مومن کو لیں گے تو پھر وہ ایک فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ، اور پیچھے آتا ہے اس کے شاہد، ایک گواہ منہ، اس سے، یعنی اب یہاں پر پیچھے آتا ہے اس سے، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر اس کے لیے کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آتے تھے، اور اگر یہ عام مومن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس قرآن لے کر آئے، تو پھر وہ ایک گواہ اس سے، یعنی ایک تو کیا ہے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی، امامن، رہنمائی، و رحمتن، اور رحمت، یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب آئی جو کیا ہے، رہنمائی اور رحمت ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی کس کے اوپر، قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے بھی، ساتھ اس کے یعنی قرآن کے، من الاحزاب، گروہوں میں سے، یعنی چاہے کوئی بھی ہو، مشرکین ہو، اہل کتاب ہو یا کوئی بھی ہو، اگر گروہوں میں سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فالنار موعد، تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی بھی اللہ کے نبی کا اور اللہ کے نبی کے کتاب کا انکار کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے، آگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امت یہود اور عیسائی میں جس نے میرے بارے میں سنا اور ایمان نہیں لے کر آیا تو وہ جہنمی ہوگا، یعنی ان کے پاس پہلے کتابیں آئی تھی نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے سامنے ہوا اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہنم ہے۔ اور اگر کوئی پہلے کی کتاب کا علم رکھتے ہو، جو یعنی پہلے کتاب کا صحیح علم رکھتے ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری ہے۔ فلا تکو فی مریۃ من، پس نہ تم ہو کسی شک میں اس سے، یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بار بار ریپیٹ کی جائے تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، شک میں آ جاتا ہے۔ تو اہل کتاب حالانکہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا علم تھا، لیکن وہ جھوٹ بار بار اتنا بولتے تھے کہ لوگ شک میں آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ شک میں مت آؤ، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، یعنی یہ قرآن حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، ولکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اکثر کا جو ہے ہم پہلے بھی لے چکے کہ میجورٹی آف پیپل جو ہے کیا ہے، اندھے ہے، بہرے ہے، اندھے بہرے یعنی ہدایت نہیں ان کو ملتی، ہدایت دکھتی نہیں، ہدایت سمجھ میں نہیں آتی۔ آج دنیا کی پاپولیشن میں کتنے پرسنٹ مسلمز ہیں آپ دیکھیے، اور اس میں سے بھی کتنے لوگ شعوری طور سے وتھ چوائس پریکٹسنگ مسلمز ہیں، اب آپ دیکھیے تو کتنے، اور اس میں سے بھی کتنے لوگوں کو قرآن کا علم ہے۔ تو اکثر لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لے کر آتے، اور اکثر لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس شخص سے جو گڑھ لے، علی اللہ پر کذبا، جھوٹ۔ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑ لے، یہ کہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، وہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوئی اور دین لے کر آ کر پیش کرے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑ لینا ہے۔ اولئک یعرضون، یہی لوگ پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب پر، یعنی قیامت کے دن سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، اور گواہوں میں سے کون کون ہوں گے؟ سب سے پہلے تو انبیاء اکرام ہوں گے، پھر فرشتے ہوں گے، پھر مومن ہوں گے، اور فرشتوں میں بھی ڈفرنٹ ٹائپ کے ہوں گے، اپنے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہوں گے، اس کے علاوہ تمام طریقے کے فرشتے وہاں پہ گواہ ہوں گے۔ پھر ہؤلائی، یہ ہے، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا، یعنی جنہوں نے زبان سے بھی جھوٹ بولا، عمل سے بھی جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولا، علی ربہم، اپنے رب پر، یعنی یہ منظر ہے قیامت کا کہ سب گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو
اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے, کبھی شریک ٹھہرائے, کبھی اولاد بنا دیے, اور کیا کیا باتیں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہی, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اس کا انکار کر دیا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ خبردار, لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے دوری. اگر ایک انسان ہم کو لعنت ہے کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کیسے برداشت ہوگی؟ آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ خبردار اللہ کی لعنت ہے. اس وقت اللہ کی لعنت ہوگی علی الظالمین, ظالموں کے, یعنی ظالموں مطلب یہاں پہ مشرک جو شرک کرتے ہیں. اور ان کا جرم کیا ہوگا یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں, الذین, وہ لوگ ہیں, یصدون, جو روکتے ہیں, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. تو اب یہ کیسے تھے؟ یہ تو خود جو ہے جھوٹ بولتے تھے, خود شرک کرتے تھے, خود غلط کام کرتے تھے, لیکن دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے تھے, دوسروں کو بھی اللہ کی راستے روکتے تھے. اگر آج ہم دیکھیں ہمارے محفلوں میں کتنے لوگ ہیں جو دین کے راستے روکتے ہیں, بچوں کو پردے سے روکتے ہیں, لڑکوں کو داڑھی سے روکتے ہیں, اور کبھی جو ہے قرآن کے علم سے روکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے راستے سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے تانوں سے روکتے, تم تو ہمیشہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, تم تو ہمیشہ روزہ ہی رہتے ہو, تم کو تو ہمیشہ دین ہی چاہیے. یعنی ہمارے مسلمان قوم میں بھی ایسے لوگ کم نہیں ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن. یعنی ٹیڑھا پن کیا ہے؟ ایک ہے صراط المستقیم جو آپ کو جنت تک لے جاتی ہے, اور ٹیڑھا پن جو ہے عیب نکالنا, سیدھی بات کو ٹیڑھا پیش کرنا. اب اس میں بہت زیادہ مطلب ایک کافر تو ہے ہی ہے, ہمیشہ لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی اگر ہم کمیونٹی میں دیکھیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین میں ٹیڑھاپن نکالتے ہیں. کبھی کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے دینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹیکس دے دیے, کبھی کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم ہے. اس طرح سے جو ہے کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کو مسلیڈ کرتے ہیں. اب دیکھیے اس کے علاوہ پر بھی جیسے 4 شادیوں کے اوپر نام رکھنا, داڑھی کے اوپر نام رکھنا, برقعے کے اوپر نام رکھنا, انہیریٹنس کے اوپر نام رکھنا, ہر جگہ جو ہے وہ کرنا. تو اب آپ دیکھیے یہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور وہ ساتھ آخرت کے وہ انکاری ہے. یعنی آخرت پہ اٹھنا, کھڑے ہونا, اللہ کے سامنے جو ہے حساب کتاب ہونا, اس کا انکار کرتے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین, یہی لوگ نہ وہ ہوئے عاجز کرنے والے فی الارض, زمین میں. یعنی اپنے ان حرکتوں سے کیا اللہ تعالیٰ کے دین کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. یہ آیت جو ہے مکی صورت ہے, تو اس وقت ایسے لگتا تھا کہ اسلام قائم نہیں ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا, لیکن کیا وہ اپنی ان حرکتوں سے, اپنے ان پلاننگ سے, اپنے ان پلاٹنگ سے کیا دین کو روک سکے؟ نہیں روک سکے. وما کان لہم من دون اللہ, اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوائے من اولیاء کوئی مددگار. یضاعف, دگنا کیا جائے گا, لہم العذاب, ان کے لیے عذاب, کیونکہ گناہ بھی ڈبل ہے, خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے, تو اس لیے عذاب بھی ڈبل ہے. وہ ما کانو, نہ تھے وہ, یستطیعون السمع, استطاعت رکھتے سننے کی. یعنی قرآن کو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, حالانکہ سنتے تو تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے, عمل نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر استطاعت رکھتے سننے میں, کیونکہ کفار مکہ کو تو ہر طرف جو ہے قرآن سنائی دیتی تھی, لیکن سنتے نہیں تھے, سنتے نہیں تھے, عمل نہیں کرتے تھے, اس کو بطور ہدایت نہیں لیتے تھے. تو اب ہم کو اپنے آپ کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہم کتنا سنتے ہیں اور ہم کتنا عمل کرتے ہیں. وما, اور نہیں, کانو یبصرون, نہ تھے وہ دیکھتے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ نہ تھے وہ دیکھتے, یعنی ہدایت نہیں دیکھتے تھے, حق کیا ہے نہیں دیکھتے تھے, صحیح کیا ہے نہیں دیکھتے تھے, اور غلط کیا ہے نہیں دیکھتے تھے. آج بھی دیکھیے ٹاپ کلاس کے سائنٹسٹ اتنے بڑے بڑے اپنے ٹولز سے پوری یونیورس دیکھتے ہیں, مائکروسکوپک ٹولز سے ایک چھوٹا سا سیل بھی دیکھتے ہیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے, تو پھر وہ دیکھنا کس فائدے کا. اولئک الذین خسروا, یہی وہ لوگ ہیں انہوں نے خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنی جانوں کو, وضل عنہم, اور گم ہو گئے ان سے, ما کانوا یفترون, جو کچھ تھے وہ گڑھا کرتے, جو شریک, جو جھوٹ, جو گمان کے فلاں بچا لے گا, فلاں کی شفاعت ہوگی, تو جو قرآن میں تھا ہی نہیں وہ کہتے تھے, تو وہ سب قیامت کے دن گم ہو جائے گا. لا جرم انہم, نہیں کوئی شک, بے شک وہ, فی الآخرتی, آخرت میں, ہم الاخسرون, یہی ہے جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں, کیونکہ خود بھی روکے, دوسروں کو بھی بھٹکائے, تو وہاں پر لوزرز ہوں گے, they'll be losing everything. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہم کو شامل ہونے سے بچا لے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے اچھے. اور اچھے عمل کیا ہے ہم تھوڑی دیر پہلے ہی لے چکے تھے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے, اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے, قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. وہ اخبتوا, اور عاجزی کی, الی ربہم, اپنے رب کی طرف, یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایوری تھنگ, آل کنٹرولر, آل, سب
پاورفل پورا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، لوٹنا اللہ کے پاس ہے. جب اپنا انا ہم چھوڑ دیں گے تبھی لا الہ الا اللہ کا حق ادا کر پائیں گے. تو جو ہے عاجزی کی اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ساتھی ہے جنت کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ یہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کس کو عطا کریں گے؟ عاجز لوگوں کو عطا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے اور پھر ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو پھر یہی ہے نسخہ، یہی ہے ایک کی تو جنت، جس میں ہمیشگی کی جو ہے وہ ہوگی، ریسیڈنس ہوگی. اور اس کے لیے کیا ہے؟ ہمبلنس اور عاجزی کو اپنا لینا چاہیے. اینڈ دس از اپوزٹ آف ایگو اینڈ انا. مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی. اب دو گروہ کون ہیں؟ یہ مومن اور کافر. کل اعمی والاصمی، مانند اندھے اور بہرے کے ہیں، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والے اور سننے والے کے. یعنی ایک جو ہے اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا جو ہے دیکھنے والا اور سننے والا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا، مثال میں، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یعنی اب دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. جو اندھا اور بہرا ہے وہ ادھر ٹکرائے گا، ادھر ٹکرائے گا، ادھر گرے گا، ادھر گرے گا، اس کو راستہ ہی نہیں پتا ہوگا. لیکن جو دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے وہ سیدھے سیدھے راستے پر جائے گا. سملرلی جو اندھا اور بہرا ہے، یعنی جس کو قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، وہ کبھی یہ شریک کے پاس، کبھی وہ اس شریک کے پاس، کبھی یہ بت کے پاس، کبھی وہ خدا کے پاس، ٹکرا 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 کر جہنم میں چلا جائے گا. لیکن جس کے پاس قرآن کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے تو سیدھا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ سیدھا چلنے والوں میں شامل کر لے. آمین. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف. اور انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کیا کہا؟ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. تم لوگ یہاں پر ایک اللہ کو مانو اور شرک مت کرو. اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو. اب عبادت کیا ہے؟ عبد سے ہے غلام بن جانا. اس کو ڈیٹیل میں کئی دفعہ لے چکے ہم. کس کی عبادت کرو؟ الا اللہ، مگر اللہ کی. یعنی لا الہ الا اللہ کا یہ دوسرا طریقہ تھا جو تمام انبیاء اکرام اپنے قوموں کی طرف لے کر آئے. انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم علیم، عذاب سے دردناک دن کے، کہ اگر تم شرک کرو گے، شرک کو نہیں چھوڑو گے، میں اللہ کی پکڑ جو دنیا میں بھی ہوگی اس سے بھی ڈرتا ہوں اور جو آخرت میں ہوگی اس سے بھی ڈرتا ہوں. یہ نوح علیہ السلام کا میسج ہے. فقال، تو کہا، الملأ، سرداروں نے. اب سردار کون ہے؟ بڑے بڑے لوگ، وی آئی پی جو ہے پہلے انکاری تھے. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اب سب قوموں میں انکاری بڑے بڑے لوگ ہی ہوتے تھے، جبکہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ انفلوئنشل ہوتے تھے اور ان کے اوپر سوسائٹی کی بہت بڑی ذمہ داری تھی. لیکن وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری سوسائٹی کو کیا کیے؟ مسلیڈ کیے. اب ان لوگوں نے کیا کہا؟ ما نراکا، نہیں ہم دیکھتے آپ کو. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. الا بشرا مثلنا، مگر ایک انسان اپنے جیسا. اب ان لوگوں نے کہا ہم تو جو ہے آپ کو اپنی طرح انسان دیکھتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی آرگیومنٹ تھی. دیکھیے ہم پہلے بھی یہ دیکھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، ان کے پاس مال کیوں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہوتے تو پھر لوگوں کو کنفیوژن ہوتا کہ یہ عمل تو فرشتہ کر رہا ہے، ہم کیسے کریں گے، ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے، فرشتے کے لیے پاسبل ہے. تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام انسان بنا کر اس لیے بھیجے گئے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر عمل کریں. تو اب یہاں پر سیم نوح علیہ السلام کی لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری نظر میں تو آپ ایک جو ہے ہماری طرح انسان ہے، ہم آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول کیسے مانیں. سورہ ہود جو ہے مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے کویسچنز ہے، ڈائریکٹ توحید کی طرف انویٹیشنز ہے، واقعوں کے ساتھ، یعنی پچھلے قوموں کے اور انبیاء اکرام کے واقعوں کے ساتھ جو ہے ان کو انویٹیشن ہے توحید کی طرف. اور پچھلے قوموں کے جو واقعات ہیں وہ ٹائم پاس کے لیے یا ہمارے دل بہلائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی، ان لوگوں نے انکار کیا تو ان کا ایسا انجام ہوا. تو تم بھی جو ہے نا وارننگز کی طرح آئی ہیں کہ تم بھی کیا کرو، اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے تو اس کا جو ہے انکار مت کرو. یہاں پر جو ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد آئے، ان کو آدم ثانی یعنی سیکنڈ آدم بھی کہا گیا ہے. کتنے سال کے بعد؟ تقریباً 1056، یعنی آلموسٹ
2000 اللہ عالم اتنے ایئرس کے بعد آدم علیہ السلام کے آلموسٹ 2000 ایئرس کے بعد نوح علیہ السلام آئے. سب سے پہلے رسول تھے جو ایک قوم کی طرف بھیجے گئے اور ان کی قوم سب سے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے شرک کرنے والی تھی. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے اس کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں. وَمَا نَرَاكَ اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو اتبعَكَ کے پیروی کرتے تمہاری. یعنی اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام سے کہ آپ کو فالو کرنے والے آپ کے فالوورز بھی کیسے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جو وہ اراذلنا حقیر ذلیل ہے ہم میں یعنی حقیر ذلیل ہے ہم میں یعنی ہم ان کو کمزور سمجھتے ہیں گھٹیا سمجھتے ہیں. یعنی ان کے نوح علیہ السلام کی قوم ان سے کہنے لگی آپ کو فالو کرنے والے پیروکار وہ بھی ایک دم چھوٹے لوگ معمولی لوگ حقیر لوگ جو نا سمجھ لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں. کوئی انفلوئنشیل بڑی پرسنالٹی تو آپ کا پیچھا نہیں کر رہی ہے نا. یہ طریقہ نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. تو آج تک بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیے دین کے محفلوں میں دولت مند پڑھے لکھے VIP بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بزی رکھنے کے لیے ان کا مال ان کا پیسہ ان کے جابز ان کے کلبز ان کے جمز اور ان کے جو ہے یہ ساری گلیمرس جو ہے محفلیں ہوتی ہیں. لیکن سو کالڈ آرڈینری پیپل وہ کیا کرتے ہیں وہ اکثر جو ہے دین کے محفلوں میں ہوتے ہیں اور دین کی بات آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ جو آرڈینری پیپل ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں. ہاں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مال پیسے سے ہمیشہ انسان جو ہے بھٹکا ہوا ہوتا ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام تھے بادشاہت بھی تھی داؤد علیہ السلام سے. تو کچھ بادشاہ اگر ہم نجاشی کو دیکھیں گے تو کچھ ایکسیپشنل لوگ بھی ہیں جو مال دولت سب کچھ ملنے کے بعد بھی ہدایت پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمیشہ ہدایت پر رکھے. لیکن اکثریت جو ہوتی ہے آرڈینری چھوٹے لوگ جو ہے وہ دین کی اور حق کی بات جلدی سمجھتے ہیں. تو اب یہاں پہ وہ لوگ یہی کہنے لگے کہ آپ کو جو فالو کرتے ہیں وہ تو بالکل کامن پیپل ہے بادی الرأی بظاہر دیکھنے میں تو بالکل معمولی لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی فضل. یعنی وہ کہنے لگے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ آپ کے پاس بھی کوئی شان و شوکت نہیں ہے کوئی دولت نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے ہمارے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی مقام بھی نہیں ہے. آج بھی اگر دیکھیے کہ کوئی بولنے اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ڈریس اس کا پوزیشن اس کی پرسنالٹی زیادہ دیکھتا ہے. تو پھر اس وقت بھی یہی ہوا. تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس میں کچھ نہ کچھ جھجک پائی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. یعنی جھجک اس لیے کیونکہ عام انسان کی بات ہم کیسے مانیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یوزولی بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آرڈنری سا ایک عام سا ایسا آدمی ہے اس کے بولنے پہ ہم کیا بات مان لیں. لیکن انفلوئنشیل پرسنالٹیز جب کچھ بولتے ہیں تو انسان فوری اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کی سکسیس دیکھ کر کہ ارے یہ اتنا سکسیسفل ہے تو اس کی بات میں کوئی نہ کوئی دم ہوگا. اس لیے آپ کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ ہمیشہ سرداروں کو دین کی طرف بلاتے کیونکہ اگر سردار ایمان لے کر آئے انفلوئنشیل پرسنالٹیز ایمان لے کر آئے تو پھر کامن پیپل کے لیے ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ کہا ان لوگوں نے کہ ہم آپ کو بھی نہیں دیکھتے. پھر بل نظنکم بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم کو کاذبین جھوٹے. یعنی اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو جو آپ کی نبوت کی دعوت ہے اور جو آپ جو ہے توحید کی بات بتا رہے ہیں ہم اس میں آپ کو جھوٹے سمجھتے ہیں. قال یا قومی اس نے کہا اے میری قوم. کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. ارأیتم کیا دیکھا تم نے. یعنی اب انہوں نے کہا کیا تم نے غور کیا ان کنتو اگر میں ہوا علی بینۃ ایک دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے. یعنی اب اگر توحید پر جو میں تمہیں بلا رہا ہوں اگر وہ سچ ہے تو پھر وآتانی رحمتن اور اس نے عطا کی مجھ کو رحمت. یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت ادا کی مجھے نبی بنایا میں بھی اپنے جانب سے. تو اب جو ہے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو وحی آتی ہے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ تو وہ چھپائی گئی تم پر. اب یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کنتو علی بینۃ من ربی اگر میں ہوا ایک دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. یہاں پر دلیل پر اپنے رب کی
طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو، جیسے ہم پہلے بھی لے چکے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، پھر سورۃ الاعراف میں ہم یہ لے چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عالم ارواح میں تمام روحوں کو بلائے اور پھر ہم کو اللہ کے رب ہونے کے اوپر جو ہے وعدہ لیے تھے. تو اس کی وجہ سے ہر انسان کی فطرت میں توحید کی بات جو ہے ایک اندر سے ہے، اٹس امبائبڈ ان ایوری ہیومن بینگ، اس کی فطرت میں ہوتی ہے. تو اب یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی فطرت میں توحید کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ علی بینۃ من ربی، یعنی یہ ایک دلیل ہر انسان کے اندر اپنے رب کی طرف سے توحید کی بات خود سے ہوتی ہے. اور پھر نوح علیہ السلام کو، اور اس نے عطا کی مجھ کو رحمت، یعنی نوح علیہ السلام کو نبوت دی اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ نے. تو وہی آتی ہے فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو وہ چھپائی گئی تم پر. یعنی اگر تمہارے اوپر دلیل نہیں آتی ہے، لیکن اگر تمہارے اندر جو فطرت والی توحید والی بات ہے، اگر تم اس کی آنکھیں کھولو تو تمہیں میری نبوت بھی نظر آئے گی اور تمہیں توحید کی بات بھی سمجھ آئے گی. یہ بات کہہ رہے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم لازم کر دے تم پر اس کو، یعنی اب، یا پھر کیا ہم تھوپ دے تم پر اس کو. یعنی اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ I cannot force you, I cannot compel جو ہے اس کے اوپر، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، حالانکہ ہو تم اس کو ناپسند کرنے والے. یعنی اب یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے، I cannot force you, I cannot impose it on you، خود نہیں مانتے تو میں جبرن جو ہے نہیں منوا سکتا ہوں، کیونکہ تم تو اس کو پسند ہی نہیں کرو گے کہ میں اس کو زبردستی کروں. تو یہاں پر یہی بات بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ اگر ہم اپنی اندر فطرت کی آنکھیں کھلے رکھے تو نبی کی بات ہم کو آسانی سے سمجھ آئے گی. دوسرا، ہر نبی کا اور ہمارا کام بھی، جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہم کسی سے بھی زبردستی کوئی چیز دین کی نہیں منوا سکتے ہیں، لیکن اندر انسان کے جو فطرت کی بات ہے ہمیں اس کو ابھارنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس کی طرف بلانا ہے. لیکن فورس، کمپیل کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم. اب بہت ہی بیوٹیفلی، خوبصورتی سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہو، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، یعنی یہ دین کی کام پر، توحید کی بات پر، جو میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، دین کی دعوت دے رہا ہوں، اس کے اوپر میں نہیں سوال کرتا مالا، کسی مال کی. یعنی کیا میں اس کے بدلے تم سے کوئی مال مانگ رہا ہوں، کوئی اجر مانگ رہا ہوں؟ ان اجری الا علی اللہ، نہیں میرا اجر، یعنی مجھے جو اجر، مجھے جو ثواب ملے گا وہ کیا ہے مگر اللہ کے ذمے ہے. کام اللہ کا ہے تو اجر بھی اللہ سے ہی اس کی امید ہے. وما انا، اور نہیں ہوں میں بطارد الذین، دور کرنے والا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائیں. یعنی اب یہاں پر کیونکہ ایمان لانے والوں کو حقیر بتایا گیا ہے، تو پھر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے VIP نہیں ہے، کوئی عام ہے، تو بھی میں اس کو اپنے محفل سے الگ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب یہ کمتر لوگوں کو ہٹائیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ان کو الگ رکھو. آج بھی دیکھیے کہ بڑی بڑی سوسائٹیز میں یہ لوگ الاؤڈ نہیں ہوتے، جیسے مالز ہے، فلائٹس ہے، کلبز ہے، عام لوگوں کی انٹری نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی، نوح علیہ السلام کے ٹائم پر بھی، ہر نبی کے ٹائم پر بھی، کہ عام لوگ ہیں ہم ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کو اپنے محفلوں میں سے ہٹاؤ تو ہم جو ہے آ کر تمہاری بات سنیں گے. تو وہ لوگ، تو پھر انبیاء اکرام اور نوح علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لے کر آتا ہے میں اس کو اپنے محفل سے نہیں ہٹا سکتا ہوں. تو اب اس سے لیسن ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے دین کے کام میں ہم کو بھی ایسے سچویشن سے گزرنا پڑے گا کہ ہم کس سے کیسے ملے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ دینی اعتبار سے کسی کا سٹیٹس ہوتا ہے، بعض وقت دنیائی اعتبار سے کسی کا سٹیٹس ہوتا ہے. تو پھر کس کا کیا سٹیٹس ہے، کس کو کتنی عزت دینا چاہیے، یہ ہم کو جو ہے یہاں پر سے پتہ چلتا ہے. اور ویسے یہ چیز ہم کو بھی فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تم اتنا پڑھ رہے ہو، اتنا سکھا رہے ہو، اتنا محنت کر رہے ہو، تمہیں کیا مل رہا ہے، دنیا کا کیا مل رہا ہے، کتنا مال مل رہا ہے، کتنا سٹیٹس، واٹ از یور
what are you gaining out of it? So what we are gaining out of it is in ajriya illa Allah, نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے. اب آگے جو ہے انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. تو اب یہ جو معمولی آرڈینری لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، وہ ایکچولی آرڈینری لوگ نہیں ہیں، وہ معمولی نہیں ہے، وہ وی آئی پیز ہے، کیونکہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہونے والی ہے. ولیکنی، لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو، قومن ایک قوم، تجہلون تم جہالت برتتے ہو. اور جاہل جو ہے جہالت برتتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ جاہل کون ہوتا ہے؟ لا علم ہوتا ہے. لا علم یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا علم نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے انجام کا علم بھی نہیں ہے. اللہ کی نظروں میں ان کا کیا مقام ہے اس کا بھی علم نہیں ہے. پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ کے سوائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. ان اگر طردتہم، میں نے دور پھینک دیا ان کو، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یعنی ایسا کرنا تمہاری باتوں میں آ کر میرے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ جب اللہ مجھے پکڑیں گے تو پھر میں جو ہے کہیں بچ کر نہیں جا سکتا. انبیاء کرام اللہ کے چوزن پیپل میں سے تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. تو اب اور پھر کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام، کون اللہ سے مجھے بچائے گا اگر میں نافرمانی کروں تو؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم آرام سے جو ہے غلط کام کر کر بے فکری سے بے خوف بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور کتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہمارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور پھر آگے اگین کہہ رہے ولا اقول، اور نہیں میں نہیں کہتا، لکم تم کو، عندی میرے پاس، خزائن اللہ کے خزانے ہیں. تم خزانے دیکھتے ہو، وہ تو میں کلیم نہیں کرتا، کیونکہ انبیاء کرام کس لیے آئے ہیں؟ دین کی دعوت، توحید کی بات بتانے آئے ہیں، خزانے نہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا ہوں غیب کا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے. تو پھر تمام انبیاء کرام یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہ ہمارے پاس نہ خزانے ہیں نہ غیب کا علم ہے. تو پھر جو یہ فارچون ٹیلنگ کی اور غیب کی علم کی جو ہے دکان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر فال کھولتے ہیں، بیٹھ کر جو ہے غیب کا علم، کس نے چوری کی، یہ شادی تمہارے لیے صحیح ہے نہیں صحیح ہے، یہ لڑائی کس نے لگائی، یہ سب بتاتے ہیں. تو پھر وہ غیب کا علم کیسے کلیم کر سکتے ہیں جو اللہ کے چوزن انبیاء اکرام جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ کلیم کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے؟ تو پھر کوئی اور کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ ولا اقول انی، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں ملکن، ایک فرشتہ ہوں. میں تو انسان نہیں ہوں، میں تو ایک فرشتہ ہی ہوں. ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کو جنہیں تزدری، حقیر سمجھتے ہیں، اعینکم، تمہاری نگاہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز نہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی. یعنی اب یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو ان کو اللہ کبھی کوئی بھلائی نہیں دے گا، ایسا میں نہیں کہتا. دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اور دنیا کے اعتبار سے یہ بہت اچھا دے گا. نوح علیہ السلام جو ہے کہ اگر ہم واقعہ دیکھیں گے تو یہی جو ایمان والے لوگ تھے، نہ کہ وہ بچے، زندگی ملی، آگے پوری نسل انہی کی چلی، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں وہ تو سب جو ہے طوفان نوح میں غرق ہو گئے، مٹ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بھی دیکھیں گے جو پہلے غریب تھے، کچھ غلام تھے، تو ہمیشہ ویسے نہیں رہے. لیٹر آن جب جو ہے اسلام پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو گیا، وہی غریب صحابہ کرام لیڈرز بھی بنے، گورنرز بھی بنے، امیر بھی بنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ان کے باتیں اور ان کی جو ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہ کیا کرتے تھے، راستے میں رک رک کر روتے، میں انہی وادیوں میں بکریاں چراتا تھا، آج خلیفہ بن کر جو ہے، یعنی پھر جن وادیوں میں صحابہ کرام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سب صحابہ کرام جو ہے بکریاں چراتے تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، وہ لیٹر آن کئی لاکھ کلومیٹرز پر جو ہے رول بھی کیے. تو ہمیشہ
جو ہے اس طرح حال نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کو میں وہ نہیں دکھاؤں. اور لیٹر آن جو ہے پھر کیا ہوا, بہت فلرش بھی ہوئے. اللہ عالم بما فی انفسہم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے, یعنی ان کے دلوں میں جو تقویٰ ہے, ایمان ہے, اور جو ان کے تقویٰ اور ایمان کی وجہ سے آخرت کے اور دنیا کے خزانے ان کو ملیں گے, وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز دیکھیے, نوح علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جانتا ہوں, وہ کہہ رہے کہ اللہ جانتا ہے. تو انبیاء اکرام کو بھی دلوں کا حال نہیں پتا تھا, تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں دلوں کا حال بھی, اور پھر دلوں کے حال کے بدلے میں ملنے والا اجر بھی. تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کر کیسے فال کھول سکتے ہیں, کیسے کسی دل کی بات بتا سکتے ہیں, کیسے کس نے کیا کیا بتا سکتے ہیں. یہ سب جو ہے جھوٹ کی خبریں دینا, فالس کلیمز ہے. انی اذا لمن الظالمین, بے شک میں تب البتہ ظالموں میں سے ہوگا. یعنی اگر ان کو اپنے سے دور کر دوں گا, ان کو ذلیل سمجھوں گا, ان کو حقیر سمجھوں گا, ان کو محفلوں سے نکال دوں گا, تو پھر میں کیا ہوں گا, ظالموں میں سے ہوں گا. یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں.